السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی چھٹی قسط۔ چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ خان انڈسٹریز کی کئی منزلہ عمارت، جس پر بڑے بڑے جلی حروف میں خان انڈسٹریز لکھا تھا۔ عمارت اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس عمارت کی اندرونی حصے میں چوتھی منزل پر مقید اس عمارت کی CEO احتشام سکندر خان کا آفس تھا، جو کہ نسبتاً باقی کیبن سے بڑا تھا۔ بڑا سا گلاس ڈور فکس تھا، باہر سے اندر کا منظر دیکھنا ناممکن تھا، جبکہ اندر بیٹھا شخص بآسانی باہر ہوتی ایکٹیویٹی دیکھ سکتا تھا۔ گرے اور وائٹ کمبینیشن کا آفس احتشام سکندر خان کی بہترین چوائس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی ہر ایک چیز باہر سے منگوائی گئی تھی۔ آفس کافی خوبصورت اور پیارا تھا۔ اس میں مختلف شو پیس رکھے تھے جو کہ دیکھنے والوں کو محبوط کر دیتے تھے۔ بائیں جانب دیوار کے ساتھ ونڈو سے تھوڑا آگے بڑے بڑے دو صوفے رکھے تھے۔ اس کے سامنے ایک اسٹائلش میز پڑی تھی، جبکہ سائیڈوں پر چھوٹے چھوٹے اسٹول رکھے تھے، جبکہ نیلے شیشے والی ونڈو پر سفید دبیز پردہ گرا تھا، جو کہ سورج کی روشنی کو مکمل طور پر اندر آنے سے روکنے میں کامیاب ثابت ہو رہا تھا۔ آفس کے اندر ہی پچھلی جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جو کہ احتشام کے لیے الگ سے سٹنگ ایریا تھا، جس کو بلیک گلاس ڈور سے سیپریٹ کیا ہوا تھا۔ اس میں احتشام کی ضرورت کی تمام تر اشیاء موجود تھی کہ بعض اوقات اسے میٹنگ میں جانے کے لیے اتنی جلدی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بنگلے پر جانے کے بجائے ادھر ہی اپنی تیاری کر کے چلا جاتا تھا۔ وہ جب خفیہ پاکستان آتا تھا، جس سے سکندر خان اور منصور خان دونوں بھائی واقف تھے۔ احتشام یہاں آ کر سب میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا اور ایک دو دن رک کر واپس چلا جاتا تھا کہ اس دوران سوائے دو نفوس کے حویلی کے کسی بھی فرد کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اب جب کہ وہ واپس آ گیا تھا تو پراپر طریقے سے اپنا کام سنبھال چکا تھا۔ لندن والا آفس اس نے مینیجر کے ہینڈ اوور کیا تھا، پر اب وہ زارون کو وہاں بھیجنے والا تھا۔ احمد ساحر کی شادی کے بعد زارون نے لندن جانا تھا، جبکہ احمد اور ساحر کو وہ اپنے ساتھ آفس رکھنے والا تھا، اور اپنے علاقے کے سارے کام جو کہ سکندر خان کی ذمہ داری تھی وہ احتشام اٹھانے والا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل کے اس پار وہ بلیک 3 پیس میں بال جیل سے سیٹ کیے سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ بلیک کوٹ اس نے نکال کر اپنی چیئر کی پشت پر ڈالا ہوا تھا۔ کف کونیوں تک فولڈ کیے وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتا نظر اسکرین پر مرکوز کیے خاصا مصروف لگ رہا تھا۔ سامنے پڑی گلاس کی بڑی سی ٹیبل پر فائلوں کا پلندہ جمع تھا، جنہیں کھول کر وہ چیک کرتا، ساتھ لیپ ٹاپ پر اس کی ڈیٹیل چیک کر رہا تھا، جبکہ اس کا مینیجر ساتھ بیٹھا اسے اہم پوائنٹس بتا رہا تھا۔ کام کے دوران اس کے فون کی گھنٹی بجی، جس نے احتشام کی موہیت توڑی کہ وہ کوفت کا شکار ہوا۔ مسلسل بجتی گھنٹی نے اسے سخت بدمزہ کیا کہ وہ بغیر دیکھے فون کان سے لگا گیا۔ احتشام اسپیکنگ، اس نے بھاری روبدار آواز میں کہا۔ ہیلو احتشام بھائی، کون؟ احتشام ایک ہاتھ سے فون کان سے لگا، جبکہ دوسرے سے انگلیاں چلاتا سوالیہ لہجے میں بولا، میں فراز۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، خیریت؟ احتشام مصروف انداز میں بولا، آپ کی ہیلپ چاہیے تھی۔ فراز نے اس کی آواز سے جان لیا تھا کہ وہ کافی مصروف ہے۔ کیسی ہیلپ؟ احتشام نے گمبھیر آواز میں سوال کیا۔ اس کی نظریں اب اسکرین پر جمی کچھ پڑھنے میں مرکوز لگ رہی تھی۔ وہ آپ سے راوی انڈسٹریز کے سلسلے میں کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے تھے، اگر آپ فری ہیں تو میں حویلی آ جاؤں؟ فراز نے اس کی آواز پر ایک دم جھرجھری لی تھی اور بغیر لگی لپٹی مدے کی بات رکھی۔ میں حویلی نہیں ہوں، اسلام آباد میں ہوں۔ تم ایسا کرو، مجھے میل کر دو۔ احتشام نے گہرا سانس بھرا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ حالات میں بیٹھا۔ سر، آپ کی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے، تبھی اس کے مینیجر نے آگاہ کیا۔ اوکے فراز، تم مجھے میل کر دو، میں فری ہو کر اسٹڈی کر کے تمہیں کلیئر کرا دوں گا۔ احتشام مصروف انداز میں بول کر فراز کی سنے بغیر کال منتقل کر چکا تھا۔ صبح ہی فیروز خان ڈسچارج ہو کر حویلی آ گئے تھے۔ ارتضیٰ ان کو گھر لے آیا تھا۔ اس دوران عباس اور ارحم کسی سائے کی طرح فیروز خان کے پاس رہے تھے اور اپنی باتوں سے ان کی طبیعت خاصی بہتر کر چکے تھے۔ ارتضیٰ ان کو چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ عباس نے بھی ساتھ چلنے کا کہا، پر ارتضیٰ نے منع کر دیا تھا۔ وہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھتا، مبادہ پھر سے نہ آباد خان کوئی حرکت کرتے۔ ارتضیٰ کو عباس پر بہت بھروسہ تھا۔ عباس ارتضیٰ کے لیے بھائیوں سے کم نہ تھا اور عباس بھی ارتضیٰ پر جان دیتا تھا۔ اس وقت ارتضیٰ کے اکیلے جانے پر عباس بہت پریشان ہوا تھا۔ اس کے اصرار پر ارتضیٰ نے زبردست گھوری سے نوازا اور اپنے دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلح گارڈز کی رہنمائی میں وہ جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ چاہو نہ چاہ عباس کو اپنے بڑے صاحب کے حکم کی تکمیل کرنی پڑی تھی۔ وہ سست روی سے چلتا لاؤنج میں آیا اور ایک طرف ہاتھ باندھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، اب آپ اپنی بہو سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ بس آپ مجھے میری بیوی چاہیے، مطلب چاہیے۔ وہ ابرش جلادنی کی شادی ہو گئی ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ ارحم کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ شرم کرو، تم سے بڑے ابھی رہتے ہیں اور تمہاری شادی تمہیں شادی کی پڑی ہے۔
جان، اس نے مصنوعی غصے سے بولی۔ تو میں کیا کروں؟ ویسے لالا کا نکاح تو ہے، اب اور کیا رہ گیا ہے، رخصتی کریں نہ کریں، اور بقیہ پلٹون بھی منگنی شدگان میں شامل ہے، بس میں ہی ایک نہتہ رہ گیا ہوں۔ ارحم شرارت سے بھرپور عمر رسیدہ اپنی دادا سے مذاق کرتا، ان کو اپنے دکھڑے سناتا، بہت ساتھ ڈرائی فروٹ سے بھی جم کر انصاف کر رہا تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں، دکھی ہو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں؟ فیروز خان اپنے پوتے کو دیکھ کر بولے، جس کے چہرے پر کہیں بھی دکھ کے آثار تو کیا ہلکی سی اداسی بھی نہ تھی۔ کیا بات کر دی دادا جان، اف دکھ میں میرا برا حال ہے، اس لیے تو دل ویران ہے، اب اس میں بیج ڈالیں، باقی کی سبزہ میں خود اگا لوں گا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ انگوروں کی بیلیں لگا لوں، ہر وقت لہلاتی میرے دل کو رونق بخشیں گی۔ بیٹا آپ بیلیں نہیں بیل لگاؤ، بیل، ورنہ جس کے لیے سبزہ اگا رہے ہو تمہارا دل مزید بنجر کر دے گی۔ بی جان بھی جہاں دیدہ تھی، کیوں کیسے نہ ارحم کی شرارت سمجھتی، جو بات میں ہی ایک سے زیادہ شادیاں کا ذکر کر گیا تھا۔ مطلب آپ مان گئی ہیں؟ ارحم ہوا میں اچھال کر منہ میں کیچ کرتا خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ بتاؤ کب جانا ہے؟ جب آپ کہیں، میں چاہتا ہوں یونیورسٹی اپنی بیوی کے ساتھ جایا کروں۔ ارحم شرمانے کی ایکٹنگ کرتا، بی جان کا پلو منہ میں دبائے، دانت نکالتے دائیں بائیں چہرہ کیے بولا۔ اس کی حرکت پر وہ سب مسکرا دیے۔ تبھی ارحم بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور بی جان کے ہاتھ میں لٹکتی تسبیح کے دانے گننے لگا۔ ویسے میں بہت خوش ہوں خان صاحب۔ بی جان ارحم کو دیکھ کر فیروز خان سے بولی۔ شکر ہے آج ہماری بیگم بھی خوش ہیں۔ فیروز خان نے نظروں کے حصار میں لیے خفیف سا طنز کیا۔ تو اور کیا، اب ہمارے گھر میں بھی رونق لگ جائے گی۔ ایک طرف ارتضیٰ کی دلہن اور دوسری طرف ارحم کی دلہن۔ بی جان خوشی سے چور لہجے میں بولی، ٹھیک ہے بیگم، ارتضیٰ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں بچی کے گھر۔ فیروز خان نے بھی خوش کن لہجے میں جواب دیا۔ عباس دیکھ رہے ہو؟ ارحم نے عباس کو جتلانے والے انداز میں دیکھا، گویا بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ بھی اب شادی کرنے والا ہے۔ نہیں جی، عباس مؤدبانہ سا بولا۔ سن تو رہے ہو؟ ارحم نے دانت پیستے کہا۔ جی چھوٹے صاحب۔ جاؤ پھر مٹھائی لے آؤ، تمہارا چھوٹا صاحب بھی شادی کا لڈو کھانے والا ہے۔ جی صاحب۔ ویسے صاحب جی ابھی وقت ہے، سوچ لیں، یہ لڈو بعد میں بہت پریشان کرتا ہے۔ عباس نے ہنسی دبائے کہا، تو تم اس کی فکر مت کرو، میں نگلنا اور ہضم کرنا جانتا ہوں، تمہاری طرح گلے میں پھنسائے نہیں رکھوں گا۔ ارحم نے گھورا کہ وہ سب اس کی بات پر مسکرا دی، جبکہ عباس گڑبڑا سا گیا اور ملازمہ کو مٹھائی لے کر آنے کا کہا۔ ویسے کب کر رہے ہو شادی؟ ارحم نے تیوری چڑھائے دریافت کیا۔ پہلے آپ لڈو کھا لیں جی، بعد میں مجھے بھی نگلنے کا حوصلہ آ جائے گا۔ عباس مبہم سا مسکرا کر بولا۔ پھر تو آ ہی جائے گا، تم دیکھنا، میں تمہارا سارا سبق پڑھاؤں گا۔ ویسے کیسے لڈو کو کھاتے ہیں اور کیسے ہضم کرتے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید گوہر افشانی کرتا، بی جان نے دھپ رسید کرتے پھر اس کی زبان کو بریک لگی، جبکہ عباس سر جھکائے ہنسی روکنے کے چکروں میں تھا۔ بیگم مجھے کمرے میں لے چلو، فیروز خان کی تھکی سی آواز آئی۔ آپ بیگم سے زیادہ فرینک نہ ہو، میں لے جاتا ہوں۔ ارحم نے ٹکڑا لگایا۔ رہنے دو آپ، مجھے میری بیوی کے ساتھ جانا ہے۔ فیروز خان نے گھورا۔ ہاں، اس عمر میں فلرٹ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو دادا جان؟ ارحم نے ہاتھ نچا کر کہنے پر وہ بیچارے گڑبڑا گئے۔ عباس ارتضیٰ سے بولو، اس کا بھائی ہمیں پھر سے بیمار کرنے پر تلا ہے۔ فیروز خان ارحم کے لیے سزا سنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ بی جان پھر مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے ہولی۔ خبردار، جو لالا کو فون کیا تو کام کرنے دو ان کو، اور تم پریکٹس کرو لڈو نگلنے کی۔ ارحم عباس کی جیب میں فون نکالتے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا۔ تم بڑی خوش ہو؟ ابریش احمد لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے بڑے آرام سے دھیمی چال چلتا اس کے کمرے میں داخل ہوا، کیونکہ اس وقت حویلی کے نکمے بچے سوائے احتشام سکندر خان کے سب ابریش کے کمرے میں محفل جمائے کیرم بورڈ کے پر اکچھے اڑانے میں تلے ہوئے تھے۔ آپ نکلو میرے کمرے سے۔ احمد بھائی، ابریش جو اپنے بیڈ پر بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی اس کو آتا دیکھ کر تڑک کر بولی، جبکہ باقی سب بیڈ پر تھوڑا دور کمرے کی وسط میں محرون کارپٹ پر گاؤ تکیے اور سٹنگ کشن رکھے، درمیان میں ایک چھوٹی ٹیبل پر اپنے گیم رکھے، اس کے گرد گول دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ حسب معمول کوک، لیس، پاپ کارن رکھے اور مزید 2-4 بیکری آئٹمز کی لوازمات ٹرے میں سجے پڑے تھے، جنہیں سب وقفے سے کھاتے ساتھ ہی گیم کھیل رہے تھے۔ اس گیم کے بعد ان کا ارادہ ہارر مووی دیکھنے کا تھا، جس کی پیش نظر ابریش رمشا کی بھیجی گئی پی ڈی ایف نوٹس کو دیکھتی، کتاب پر اہم سوالات کے نشان لگا کر جلد از جلد فارغ ہونے کے پڑ تول رہی تھی کہ رات میں وہ آرام سے پڑھائی کرے گی۔ ابھی ان کی موجودگی میں اہم سوالات تلاش کر سکے، یہی غنیمت تھی۔ احتشام کے جاتے ہی ابریش کوکنگ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، اور کل سے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی باقی سب نے بھی دھاوا بول دیا تھا اور رات دیر تک خوب ہلہ گلہ مچایا تھا۔ اب وہ سب اپنی
ذمے ضروری کام نمٹا کر سب اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے سب گیم کھیلنے میں مصروف ہے، جب احمد بھی سکندر خان کا دیا کام، جو کہ باغات کا دورہ کرنا اور فصل کے متعلق تھا، کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بخوبی خوبانی آڑو اور سیب کے باغات کا جائزہ لے کر مالی اور مزدوروں سے بات چیت کر کے ان کی فصل تیاری پر معمولات کی وصولی کر کے اپنے ملازم کو نگراں بنا کر وہ اپنے ٹرک ڈرائیوروں سے میٹنگ کرتا ان کی سنا کر تھکا ماندہ آیا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی پا کر وہ اپنے کمرے میں فریش ہو کر ابریش کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں سے ہلکا ہلکا شور اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ارے کیوں، میں نے کیا کیا؟ اور دیکھو، یہ اب تمہارا کمرہ نہیں ہے، اس لیے مجھے نکال نہیں سکتی۔ احمد اس کی سنے بغیر دھڑلے سے اس کے کمرے میں پڑے صوفے پر ڈھسا گیا تھا۔ باقی سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ میرا کمرہ ہے اور رہے گا، ابریش تڑک کر بولی۔ اب تم پرائی ہو چکی ہو لڑکی، اور تمہارا شوہر کا کمرہ تمہارا ہے، اس لیے فٹافٹ سسرال پہنچو۔ احمد لیز کھاتا اور کولڈ ڈرنکس کی سپ لیتا بے نیازی سے بولا۔ جب سسرال ہی یہاں پہنچ جائے تو میری وہاں جانے کی کیا تک؟ ابریش نے گھورا۔ دیور اور بھائی ہوں، جبکہ مورے اور بابا تو وہیں ہیں، اس لیے واپس جاؤ، ورنہ میں ابھی احتشام بھائی کو بتاؤں گا۔ احمد نے سلگایا۔ نہیں ڈرتی میں آپ کے احتشام جلاد سے، اب کمرے میں آنے کے لیے مجھے ان کی اجازت درکار ہوگی۔ بھائی کے جاتے ہی تم خوشی سے جشن منا رہی ہو۔ احمد نے سجے لوازمات کی جانب اشارہ کیا، جبکہ ابریش منہ کھولے گھورنے لگی۔ اس جشن میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں، بس بھی کرو۔ احمد کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہارا بھائی کیا کم ہے؟ مانور نے گھورا۔ کم تو میں بھی نہیں ہوں، بس موقع نہیں مل رہا۔ احمد اس کی جانب جھک کر معنی خیز سرگوشی میں بولا کہ مانور گھور کر رہ گئی۔ چھچورے بڈھے مانور بڑبڑائی۔ اے خبردار، جو میرے بھائی کو بڈھا بولا تو سجل گیم چھوڑ کر فوراً میدان میں کودی۔ اسے صدمہ ہی لگ گیا تھا کہ اپنے موسٹ اسٹائلش پرسنالٹی بھائی کے لیے یہ لفظ سن کر۔ اس کی تیز تراری پر ساحر فقط دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی نہیں ہے، پر ہونا تو ہے نا، اس لیے میری جانب سے ایڈوانس۔ مانور شانے اچکا کر بولی۔ سجل چندہ، تمہاری بھابھی کو میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اپنی جانب 2 ہٹے کٹے سالوں کی کٹیلی نظریں خود پر جمی دیکھ کر پینترا بدلا۔ تمہاری بھابھی کو میں کبھی بڈھا نہیں لگوں گا۔ احمد منہ بگاڑتے ان دونوں کو دیکھ کر بولا کہ بے ساختہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اب آئے نا لائن پر، جدھر موقع ملتا اپنی مصنوعی نادیدہ سرخاب کے پر لگے بھائی کے ڈراوا دیتے۔ اب کی بار اس کی بخشش کر رہی ہوں، اگلی بار آپ کو فقط روح رہ جائے گی جو حویلی میں منڈلاتی پھرے گی، کیونکہ آپ کو میں مار مار کر آپ کے بھائی کے آفس پھینکاؤں گی۔ پھر کرتے رہنا لائیو کوریج۔ جبکہ احمد کا زور کا اچھو لگا تھا اس کے خیالات جان کر۔ بھابھی، رباب کو تو صدمہ لگا تھا اپنے بھائیوں کی تصور میں درگت بندی دیکھ کر۔ کیا بھابھی؟ روشی آپی، آپ مجھے باگڑ بلے کے حوالے مت پکارے کریں۔ ابریش جھنجھلائی۔ اب تو ان کی ہو تو حوالہ بھی ان کا ہی ہوگا نا، جمع ہوگا چمچے چمچیاں۔ ابریش بڑبڑائی۔ نہیں جان، میں اور میرے بھائی ہرگز چمچے نہیں۔ مانور اپنے بھائیوں کی موجودگی میں شیرنی بنی اپنے دامن بچانے لگی۔ تم تو پتیلی ہو اور تمہارے بھائی پوری دیگے ہیں۔ احمد کو مانور کا ان پر ملبہ ڈال کر بری الذمہ ہونا مصنوعی حیرت کے سمندر میں ڈبو گیا تھا۔ دیکھ رہی ہو اپنے لموترے منہ کے جیسے بھائی کی شکل کو، کہیں سے لگتا نہیں کہ یہ احتشام سکندر خان کا بھائی ہے۔ ساحر احمد کو گھور کر سجل سے بولا۔ اوئے میری بہن سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مرد ہو تو مرد سے بولو۔ جبکہ احمد نے للکارا۔ تیری مرد کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ اس پر جھپٹا اس سے پہلے کہ احمد نے فل اسپیڈ سے دوڑ لگائی، جبکہ ابریش اور زارون نے ان کو نظر انداز کرتے اپنے گیم اسٹارٹ کر چکے تھے۔ ارتضیٰ اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں جلسے کی منتخب کردہ جگہ کی جانب رواں دواں تھا، جہاں اس کے سارے حلیف جمع تھے اور ارتضیٰ کا انتظار کر رہے تھے کہ جلسے میں مرکزی تقریر اس کی ہونی تھی۔ وہ موبائل پر محو گفتگو مرسیڈیز کی پچھلی نشست پر آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا۔ عباس کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور اور اس کے گارڈ چوکنا اگلی سیٹ پر برجمان تھے۔ روڈ پر تیزی سے 8-9 گاڑیوں کے مابین ارتضیٰ خان کی بلیک مرسیڈیز تھی۔ اچانک سے بریک نے جھٹکا لگا کر بریک لگائی کہ ٹائروں کی چرچراہٹ کا شور فضا میں گونج اٹھا تھا، گویا بہایت کم فاصلے پر گاڑیاں کنٹرول کرنے کی خاطر بریک لگائی گئی تھی کہ جھٹکے سے شور کے ساتھ تمام گاڑیاں رکتی چلی گئیں۔ ارتضیٰ کے وجیح چہرے پر غضب کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اپنے آگے رکی گاڑیوں کو گھور رہا تھا کہ اسے جلد از جلد پہنچنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا۔ اگلی گاڑی سے بارودی گارڈز اتر کر پیچھے کو بھاگے اور اس کی گاڑی کے چاروں طرف پھیل گئے، جبکہ پچھلی گاڑیوں سے بھی گارڈز اتر کر گن تھامے چوکنا نظر آئے۔ تبھی ایک نے ارتضیٰ کی سائیڈ والا شیشہ بجایا تو ارتضیٰ نے بغیر دیر کیے بٹن پریس کر کے ونڈو
گلاس نیچے کیا اور رکے کیوں ہو؟ ارتضیٰ نے آئیبرو اچکاتے بھاری لہجے میں استفسار کیا۔ تبھی اس کے کانوں میں بھی آوازیں گونجنے لگی جو کہ گاڑی کے بند شیشوں کے باعث اندر آنے سے محروم تھی۔ صاحب آگے دھرنا ہے جی، روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہیں، کسی صورت ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، کس کے کارکن ہیں؟ ارتضیٰ نے تیوری چڑھائی اور گھمبیر لہجے میں دریافت کیا۔ مخالف کے جی، وہ ادب سے بولے۔ یہ سن کر ارتضیٰ کا چہرہ یکلخت سرخ پڑا تھا، غصے میں یہ احتشام سے بھی زیادہ تیز تھا۔ بس ایک وجہ تھی کہ وہ اپنا غصہ ایکسپوز کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاتا تھا، اور ارتضیٰ اس غصے کو اس وقت تک دبائے رکھتا تھا جب تک وہ مخالف کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دیتا۔ تب تک اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری اور وحشت رقصہ رہتی، اور مناسب وقت دیکھ کر اپنے دشمن پر کاری ضرب لگا کر اس کو ایسی ٹھیس پہنچاتا کہ وہ بلبلا اٹھتا۔ تبھی تو جتنے اس کے حلیف تھے اس کی زیادہ حریف تھے، وہ خود تو سامنے نہ آتے پر ایسی اوچھے ہتھ کنڈے بروئے کار لا کر اس کی راہ میں رکاوٹ بننے کی سر دھڑ کی بازی لگاتے کہ ارتضیٰ خان وہ پہلا تھا کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر اس علاقے کا اور اس کے مضافات میں اپنی بہادری اور کھرے پن کی وجہ سے لسٹ میں اول تھا، اور اس کو مسلسل ملنے والی ترقی اور الیکشن میں حاصل ہونے والی کامیابی کی وجہ سے آباد خان جیسے لوگ اس کے پیچھے پڑے اس کو اس کی جگہ سے ہلانے کے تابڑ توڑ کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ صاحب جی، آپ باہر مت آئیے، دشمنوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ ارتضیٰ کو اترتے دیکھ کر اس کا گارڈ بڑبڑایا۔ اس بار ان سے بات کرنا ضروری ہے، میں فضولیات میں وقت گنوانا نہیں چاہتا، اور ان کی منشا جاننا بھی اہم ہے۔ ارتضیٰ نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور سرحد سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس براؤن شال شانوں پر ڈالے، کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، چوڑی مضبوط کلائی پر واچ باندھے، پیروں میں بلیک کھیڑی پہنے، گال گھنے کالے گھنے بال ترتیب سے سیٹ کیے، وہ گھنی مونچھوں تلے شگرفی لب بھینچ کر آنکھوں میں ناگہاں واریت لیے مضبوط قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھا، جبکہ اس کے ارد گرد گارڈز تھے۔ جب وہ بے دھڑک قہر برساتی نظروں سے دراز قد و قامت سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا، ان کو دیکھ کر یکدم سڑک پر پہرے بٹھائے کارکنوں کی زبان کو بریک لگی۔ وہ سب ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جو طائرانہ نگاہ سب کے چہروں پر ڈال رہا تھا۔ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، پر فی الحال بے معنی ہے، اور اس پر غلطی یہ روڈ کو بند کرنا ہے۔ ارتضیٰ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ بے معنی نہیں ہے، اور نہ ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ایک آدمی بدتمیزی سے بولا، پر میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ جو بیکار کی چال بازیاں کھیل کر میرا وقت برباد کرنا آباد خان جیسے ناکارہ مرد اور اس کے ساتھ دینے والے احمقوں کی نہایت ہی بھونڈا منصوبہ ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آگے کے لیے آباد خان کا ساتھ دینے کے قابل رہو تو فوراً سے جگہ چھوڑ دو۔ ارتضیٰ اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد آواز میں پھنکارا کہ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا، جبکہ باقی سب سانس روکے ارتضیٰ خان کی پشت سے گھبرائے، دہشت سے گھبرائے اپنی جگہ سے ہٹ چکے تھے۔ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جنہیں آباد خان کے آدمی بہلا پھسلا کر لائے تھے۔ ان کے ہٹتے ہی دور پتھر کی اوٹ میں نشانہ باندھے شخص کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کی دیر گزری تھی کہ جب ارتضیٰ کے چہرے پر درد کے آثار نمودار ہوئے، دائیں کندھے میں جیسے دہکتا آگ کا کوئلہ پیوست ہوتے ہی گوشت کا جھلسا گیا تھا، اور وہ اس اثر کو زائل کرتا اپنا بھاری ہاتھ زخمی بازو پر رکھتا لب بھیج گیا تھا کہ اس کے گارڈز ایک اور باقی سب جو ارتضیٰ کو دیکھ رہے تھے سمجھنے سے قاصر تھے کہ تبھی اس کے سفید بازو سے خون کی لکیر ہاتھ کی مٹھی تک پہنچتی اب زمین کو رنگنے لگی تھی۔ سب ہراساں نظروں سے پانی کی طرح بہتا خون دیکھ رہے تھے۔ کچھ دور نشست باندھے آدمی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ نشانہ غلط ہونے پر وہ پھر سے ایکشن میں آیا اور لمحے کا کھیل تھا جب سائلنسر لگے پستول سے پھر سے گولی چلی تھی، پر اب کی بار قسمت اس شخص کی خراب تھی کہ ارتضیٰ جو اپنی گن نکال کر فائر کرنے والا تھا، بجلی کی تیزی سے اس کا گارڈ سرور خان ارتضیٰ کے آگے آتے اس آدمی کے سر میں گولی پیوست کر چکا تھا، جبکہ اس کے چلنے والی گولی سرور خان کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ فائر کی آواز پر بھاگ دوڑ مچ گئی تھی۔ سرور خان ارتضیٰ دھاڑا تھا، اس کی یہ حرکت ارتضیٰ کو کافی ناگوار گزری تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے سرور خان کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر شعلہ برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، پر میں اس کے گندے خون سے آپ کے ہاتھ رنگنے نہیں دے سکتا تھا۔ عباس نے مجھے تنقید کی تھی کہ میں اس وقت اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ الیکشن سر پر ہیں صاحب، اور آپ کے مخالف آپ کی جانب سے ہوتی معمولی سی ہونے والی غلطی پر تاک لگائے بیٹھے ہیں، سرور خان معتبرانہ بولا، جبکہ ارتضیٰ گھور کر رہ گیا۔ عباس کا دماغ میں درست کر لیتا ہوں، فارم ہاؤس کی جانب چلو، ارتضیٰ گھمبیر آواز میں بولا۔ ہیلو نم جانم، کون؟ اسپیکر سے کرخت غصے سے بھرپور آواز گونجی۔ آپ کا چاہنے والا جانم۔ کون سا چاہنے والا؟
کتنے کو چاہنے والے ہیں تمہارے، نام بتاؤ، ابھی انہی کے سر دھڑ سے جدا کرتا ہوں۔ ارحم غصے سے بولا، میرا مطلب کون چاہنے والا؟ اف، وہی آپ کے عشق میں فنا ہونے والا جانم۔ ارحم تم ہو۔ دوسری جانب سے صدمے سے چور آواز گونجی، ہائے صدقے والی، میرے ہونے والی بیوی نے اپنے مجازی خدا کو پہچان لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی بدتمیز، یہ کیا فضول بول رہے ہو؟ رمشا غصے میں چڑھ دوڑی، آئے ہائے، تمیز تو آپ کو دیکھ کر بھاگ گئی ہے، اب صرف بے شرمی بچی ہے، اور بے شرمی کو کہاں اچھے برے کی تمیز۔ ارحم مزے سے اسے تپانے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تھوڑا تھوڑا صرف تمہارے پیار میں۔ ارحم مجھے تنگ مت کرو، اور شرافت سے بتاؤ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شرافت کے ساتھ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جانم، اور پرسوں میری فیملی آ رہی ہے، سو بی ریڈی میری دلہن بننے کے لیے۔ واٹ؟ رمشا چیخ بے ساختہ تھی۔ چیخو تو مت یار، ساری زندگی پڑی ہے تمہاری چیخیں سننے کے لیے۔ ارحم نے چھڑکا، ایسا نہیں ہوگا۔ رمشا صدمے سے بولی، کیوں نہیں ہوگا؟ زیادہ پر پرزے نکالے تو پرسوں ہی رخصت کروا آؤں گا، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، سمجھو۔ مجھے مت پڑھاؤ اور گھر والوں کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ مجھے پہلے پڑھنا ہے۔ فکر نوٹ ساتھ پڑھیں گے، بلکہ ایک دوسرے کو پڑھائیں گے اپنے طریقے سے۔ ارحم بھوجل آواز میں معنی خیزی سے بول کر رمشا کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ تم؟ جی صرف تمہارا جانم، باہر میں جاؤ، پرسوں آنے دو، پھر ساتھ چلیں گے۔ ارحم رمشا کو زج کرتا بولا، میں ابریش کو بتاتی ہوں تمہارے کرتوت، خوشی سے بتاؤ، پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، اپنے کرتوتوں بھر بھی نظر ثانی کر لینا۔ نو، رمشا چلائی، تمہاری نو کی ایسی کی تیسی، اگلی بار یہ الفاظ زبان سے مت لانا، کیونکہ تم سے پوچھ کر اب بولوں۔ رمشا غرائی، ہاں میں چاہتا ہوں تم بس مجھے پیار کرو اور کچھ مت بولو۔ بے شرم لوفر، وہ بڑبڑائی، تمہارا ہوں جانم، چلو ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی کی تفصیلات ملاقات پرسوں ہوگی۔ دوسری جانب سے سنے بغیر ارحم فون کاٹ کر چکا تھا۔ بینش تم یہاں؟ احتشام آفس سے اپنے بنگلے آیا تھا کہ لاؤنج میں بینش کو بیٹھا دیکھ کر چونکا۔ کیوں میں نہیں آ سکتی؟ وہ ایک ادا سے بال جھڑک کر بولی، آ سکتی ہو، پر اس طرح اچانک بتائے بغیر احتشام کو اس کا اکیلے آنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ فراز کے ساتھ آئی ہوں، بور ہو رہی تھی اس لیے تمہارے پاس چلی آئی۔ تو حویلی چلی جاتی، وہاں اتنے لوگ ہیں، یہاں بھی تو بور ہی ہوگی نا۔ اور یہ فراز کہاں ہے؟ احتشام ایک نظر اس کو دیکھ کر نظریں پھیرتا بولا، جو اس لباس میں اس کے سامنے کھڑی اپنے حسن کی رعنائیاں دکھاتی اسے زہر لگ رہی تھی۔ تم نہیں تھے نا؟ اور فراز میٹنگ میں گیا ہے، بینش ایک ادا سے بول کر اس کے قریب آئی، جبکہ احتشام نے لب بھینچے جو بے تکلف اس کے کوٹ سے نادیدہ مٹی جھاڑ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، وہ اس کے ہاتھ جھڑک کر سرد آواز میں بولا، جس کی حرکتیں اب کافی عجیب لگ رہی تھی۔ احتشام، میں واقعی تمہارے پیچھے آؤں گی، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی، کیونکہ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اور کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ احتشام نے خونخوار نظروں سے گھورا، جو تم چاہتی ہو ویسا ممکن نہیں، بہتر ہے کہ خود پر لگامیں ڈالو۔ تم میری دوست ہو، صرف دوست اور کزن، یہ نہ ہو کہ اس رشتے سے بھی محروم ہو جاؤ۔ احتشام گمبھیر آواز میں بولا کہ بیک وقت بینش کے چہرے پر دکھ، تکلیف، غصے اور نفرت کے تاثرات ابھرے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں احتشام، اس کے پاس آتی بولی، میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرو، جبکہ تم جانتی ہو کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر کیوں خود کو اس راستے پر دھکیلا؟ وہ اس کو خود سے دور جھٹک کر پھنکارا، کیونکہ اس راستے کی منزل میں جانتی ہوں، اور وہ ہے تمہارا ساتھ، میں بچپن سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں احتشام۔ وہ چیختی آپے سے باہر ہوتی بولی، ابھی بھی وقت ہے، خود کو بے مول نہ کرو، اور میں نہ تمہارا تھا نہ کبھی ہوں گا۔ احتشام نے دو ٹوک لہجے میں بات سمیٹی، کیا تم اس بغیرت لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ احتشام کا انکار بینش کو تن من میں شعلہ بھڑکا گیا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج، میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ احتشام دھاڑا تھا کہ اس کی دھاڑ پر ایک پل کو کام کرتے ملازم بھی خوف سے کپکپا اٹھے تھے۔ بولوں گی میں، کیونکہ اس نے مجھ سے تمہیں چھینا ہے، اور وہ آوارہ بد چلن ماں کی ناجائز اولاد اپنی ماں کی طرح ادائیں دکھا کر تمہیں لبھا کر وہ خود کو کیا سمجھتی ہے کہ بینش جنونی انداز میں پھٹی آواز میں چیختی، مزید کوئی بکواس کرتی کہ یکدم احتشام کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا۔ چٹاخ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کی زبان کو بریک لگی اور لاؤنج میں ایک دم سکوت چھا گیا تھا۔ احتشام کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے کے دائیں بائیں پڑتے اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ احتشام غصے سے پھولتی سانسوں کے مابین دھاڑا تھا کہ بینش ڈر کر 4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نکلو یہاں سے، تم انتہا کی گھٹیا نکلو گی، مجھے اندازہ نہیں تھا، بھول کر بھی میری بیوی کے بارے میں بکواس کی تو تمہیں زمین میں دفنا دوں گا۔ احتشام لال انگارہ آنکھوں سے اس کو دیکھتا لہجے میں چٹانوں کی سختی سموئے بولا، فراز کے آنے تک میں تمہارا وجود برداشت کر لیتا ہوں، اس کے آتے ہی یہاں سے نکل جانا۔ وہ حتی الامکان لہجے کو خشک رکھتے بولا اور اس کے ساکت وجود پہ قہر برساتی نظر ڈال کر زینے چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میسج ٹون نے متوجہ کھینچی۔
احتشام نے اگنور کیا پر دوسری بار پھر سے بجی تو وہ انٹرکام پر ملازم کو پانی لے کر آنے کا کہہ کر صوفے پر بیٹھا اور فون نکال کر میسج چیک کیا۔ جیسے ہی نظریں سامنے نظر آتی تصویر پر پڑی، احتشام کا دماغ جو پہلے ہی کھول اٹھا تھا، مزید ان تصویروں نے جسم میں آگ سی بھر دی تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا تھا، ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ ضبط سے ساری تصویریں دیکھ رہا تھا، جہاں ابریز دوپٹے سے بے نیاز لاپرواہ انداز میں بیڈ پر سوئی تھی، بال تکیے پر بکھرے تھے، شرٹ بے ترتیب تھی اور خود سے بیگانہ نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ پر یہاں کسی کے دل و دماغ میں اس کا لاپرواہ ہو کر سونا وجود میں انگارے بھر گیا تھا۔ احتشام کا دل معمول سے بڑھ کر دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں لمحہ سرخی اترتی جا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، دل کرتا ہے اپنی باہوں میں بھر لوں اور یہ اس طرح ٹوٹ کر میری باہوں میں بکھرے، پر ہمارے بیچ کا کانٹا تم ہو، نکل گئے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری ناک کے نیچے سے چرا کر لے جاؤں گا۔ میسج پڑھ کر احتشام کے اندر جھکڑ چڑھنے لگے تھے، دل میں وحشت برپا ہو گئی تھی۔ وہ بھسم کر دینے والی نگاہوں سے اس میسج کو دیکھ رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا، جبکہ احتشام سپاٹ نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس نے ڈائل پیڈ سے نمبر ملایا، ایک بار، دو بار، تین بار ملانے پر دوسری جانب نمبر بن جا رہا تھا اور احتشام کی ضبط کے پیمانے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ جب ہی اس نے رباب کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ دوسری جانب سے رباب کی چہکتی آواز آئی۔ گڑیا ابریش کہاں ہے؟ احتشام نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ اوہو، یاد آ رہی ہے؟ رباب نے آنکھیں مٹکائی۔ رباب احتشام کی تنبیہ پر یکدم سنجیدہ ہوئی۔ بھابی نے تو اپنے کمرے میں ہے۔ رباب احتشام کے توسل سے ابریش کو بھابی کہتی تھی۔ احتشام بڑا تھا، اس ناطے ابریش کی عزت ان پر بجا تھی۔ گھر میں کوئی آیا ہے کیا؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنے لہجے کو سخت ہونے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ نہیں تو بھائی، کوئی نہیں آیا۔ گڑیا، یاد کرو کوئی آیا ہو؟ احتشام نے پوچھا۔ نہیں بھائی۔ اچھا، ابریش سے بات کرو، وہ ابھی جا کر کرواتی ہوں۔ وہ اور تم ٹھیک ہو؟ احتشام نے رباب کا پوچھا۔ ہاں جی بھائی، میں ٹھیک، اور بھابی تو ایکسٹرا ٹھیک ہے۔ رباب نے ابریش کی چنچل طبیعت کا ہی بتا ڈالا۔ اس نے تو ہونا ہی تھا، میں جو نہیں ہوں۔ احتشام ہنوز لہجہ برقرار رکھے بولا۔ بھائی، بھابی تو سو رہی ہیں۔ رباب ابریش کے کمرے میں آ کر اسے نیند میں دیکھ کر بولی۔ احتشام نے سن کر مٹھیاں بھیجی۔ جگا دو احتشام نے کرخت آواز میں کہا۔ ابریش اٹھو، اٹھو بھی۔ کیا ہوا؟ ابریش نے بندی بندی آنکھیں کھول کر سر پر کھڑی رباب کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ لو بات کرو، کون ہے؟ ابریش نے حیرانگی سے پوچھا۔ خود پوچھ لو۔ رباب اسے فون پکڑا کر کمرے سے نکل گئی۔ ہیلو۔ وہ فون کان سے لگا کر تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے بولی۔ کہاں تھی تم؟ اب احتشام کے غصے سے بھرپور گراہٹ اسپیکر میں گزری کہ ابریش نے یکدم جھرجھری لے کر فون کان سے تھوڑا دور ہٹایا اور منہ کے زاویے بنانے لگی۔ کیوں؟ اس نے لیٹے لیٹے ہی جواب دیا، گویا احتشام کو جلتی بھٹی کی نظر کیا۔ بکواس مت کرو، جو پوچھا اس کا جواب دو۔ کہاں تھی تم؟ فون کہاں ہے تمہارا؟ احتشام غصے سے بھڑکتا جا رہا تھا۔ غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی، ماتھے پر بے شمار بل پڑ گئے تھے، جبکہ گردن کی رگیں تن کر ابھر آئی تھیں۔ اس کی دھونس بھرے استفہامیہ لہجے پر وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھی۔ ابریش سانس روکے اس کی موجودگی کو امیجن کر رہی تھی، گویا سامنے ہی وہ شعلہ جوالا بنا شرربار نگاہوں سے اس کو گھور رہا تھا اور جھپٹ کر اس کی گردن اپنی مضبوط آہنی شکنجے میں دبوچ لی تھی۔ بے ساختہ ابریش نے اپنے ہاتھ گردن پر رکھ کر گہرا گھونٹ بھرا اور سر جھٹک کر اس خوفناک تصوری خیال کو بھگایا۔ میرے خواب بعد میں سجانا، پہلے جواب دو۔ ڈیمٹ! ابریش کی جانب سے خاموشی پا کر وہ دھاڑ اٹھا کہ کیا جواب دوں؟ تھریٹ مین! ابریش ڈر سے بے ربط ہوتی سانسوں کے مابین کپ کپاتی آواز میں بولی۔ ابریش، میرا ضبط مت آزماؤ، پہلے ہی تمہاری غلطی ناقابل معافی ہے، مزید خود کو مجھ سے مت الجھاؤ۔ احتشام ٹھہرے ہوئے سخت برفیلے لہجے میں بولا کہ اس کی بات میں پوشیدہ دھمکی پر ابریش کا سانس سینے میں الجھا۔ وہ بند ہے، بیٹری لو تھی اور میں اپنے کمرے میں ہوں۔ ابریش نے مزید کوئی سوال کیے، اس کے سوال کا جواب بڑی شرافت سے دیا تھا کہ مبادا پھر سے نہ بھڑک اٹھے۔ تو چارج میں نے آ کر دینا تھا سلی گرل، اب میری بات کان کھول کر سن لو۔ فوراً نکلو اس کمرے سے اور ہمارے کمرے میں جاؤ، اور اگر میری اجازت کے بغیر اس روم میں آئی تو ہڈیاں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ بھاری آواز میں حکم صادر کرتا باقاعدہ آنے والے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، وہ آپ کا کمرہ ہے، مجھے میرے روم میں رہنا ہے۔ ابریش نے بغیر اس کی دھمکی کا اثر لیے انکار کیا تھا، کیونکہ اس روم میں جاتے ہی اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہر پل اس کی دہکتی نظروں کے حصار میں ہو۔ فوراً اٹھو، فضول گوئی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، پر مجھے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں ادھر بکواس کر رہا ہوں، جاہل لڑکی، اٹھو ورنہ ادھر ہی دفنا دوں گا۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دھڑا تھا اور ساتھ ہی پاس پڑا گلاس پوری قوت سے دیوار میں دے مارا۔
وہ تصویر دیکھ کر پہلے ہی آپے سے باہر ہو رہا تھا اور اب ابریش کی ہٹ دھرمی سے اس کا خون کھول اٹھا تھا، جو اس کی بات ہوا میں اڑاتی بحث پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی داڑھ اور کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر ابریش اچھل کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھ گئی ابریش ہلکی آواز میں منمنائی، اس کا دل خوف سے دھڑک دھک کر رہا تھا۔ احتشام کی دھاڑ سے اس کے وجود میں پھپھیری سی دوڑ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچو اور اپنا فون چارج کر کے مجھ سے بات کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، احتشام درستگی سے بولا۔ وہاں کیوں؟ ابریش حیرت سے گنگ ہوتی بولی۔ میرے سامنے زبان مت چلایا کرو، کتنی بار کہا ہے تمہیں اپنی جان پیاری ہے کہ نہیں؟ وہ بفرا شیر بنا یہاں وہاں چکر کاٹتا پھنکارا۔ آپ آخر کیوں مجھ پر شاؤٹ کرتے ہیں؟ میں پہلے ہی تو اپنے کمرے میں رہتی تھی، تو اب کیا قباحت ہے جو آپ اس قدر طوفان برپا کر رہے ہیں؟ جواباً ابریش بھی غرا اٹھی تھی۔ آخر کب تک اس کی ڈانٹ پھنکار اور اپنی انسلٹ برداشت کرتی؟ تم میرے ہاتھوں مرو گی۔ اس سے پہلے کہ احتشام اپنا جملہ مکمل کرتا، ابریش آگ بگولا ہوتی کال کاٹ چکی تھی۔ ڈیم اٹ! احتشام فون کو خونخوار نظروں سے گھور کر گرجا، جیسے ہاتھ میں فون نہیں ابریش ہو۔ احتشام کی دھتکار پر اس کے اندر ناک سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے کو اپنے وجود سے جان جاتی محسوس ہوئی تھی، اور پھر صرف کچھ دیر کی بات تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل کر چکی تھی اور نفرت بھری نگاہ اس کی بند کمرے پر ڈال کر فراز کے انتظار کیے بغیر وہاں سے نکلی تھی۔ پہلے تو میری محبت ہے، پر اب ضد بن چکے ہو۔ احتشام سکندر خان، تمہارا یہ غرور نہ توڑا تو میرا نام بینش نہیں۔ تم خود آؤ گے میرے پاس، تمہیں میں اتنا مجبور اور بے بس کر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ نیچی آواز میں اپنی طے غرائی تھی اور ایک آخری جملہ شعلہ برساتی نظر اس پر ڈال کر گیٹ پار کر گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کمینو؟ وہ بچ کیسے گیا؟ مفت خورو، حرام کی روٹیاں توڑنے پر تلے ہو۔ اگر وہ مر گیا تھا تو دوسری گولی چلا دیتا، ایسے کوئی توپ چیز نہیں تھا وہ جو تم دبا کر بھاگ آئے ہو، ایک ہی بار مٹا ڈالتے۔ اب وہ سر پھرا لڑکا نہ جانے کیا کرے گا۔ آباد خان اپنے آدمیوں پر چلا رہا تھا، اس کے ساتھ گارڈ تھے۔ ایک آدمی سر جھکائے بولا، وہ تو ہر وقت ہوتے ہیں، تم لوگوں کو کس لیے اتنی رقم دی تھی؟ آباد خان چنگھاڑا تھا، سارا کھیل ختم ہوتا محسوس ہوا تھا، اسے اپنی موت قریب نظر آتی معلوم ہوئی تھی۔ لے جاؤ اس کو اور مار مار کر چمڑی ادھیڑ دو ان کی، اور پیسے بھی واپس لو ان سے۔ آباد خان نحوست سے کہتا مردان خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کہاں ہو؟ عدیل کی آواز گونجی۔ میں تو آفس میں ہوں یار، تمہارے سر پھرے باپ نے میرا پھر سے پنگا لے لیا ہے۔ جب منع کیا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے، پھر پتہ نہیں کیوں جلدی مچا رہا ہے۔ فون اٹھاتا وہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے۔ عدیل نے پیغام پہنچایا۔ ٹھیک ہے، آفتاب نے بیداری سے جواب دیا۔ آ رہے ہو نا؟ عدیل نے سوال داغا۔ اگر شراب کے ساتھ شباب کا انتظام رکھو تو ضرور، آفتاب شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ بڑی ہی کوئی کمینے ہو، چل آجا، سارا انتظام تیری منشا کے مطابق ہوں گے۔ ویسے بھی 2 دنوں تک میں پاکستان اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کچھ دل بہلا لیا جائے۔ صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تجھے گھاس تک نہیں ڈالے گی۔ کہاں تم بڈھے اور کہاں وہ 19 سالہ لڑکی، آفتاب نے ہنسی دباتے کہا۔ مت بھولو تو بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے پر بے چین ہے، اور ویسے بھی خود سے تو وہ کبھی نہیں آئے گی، ٹیڑھا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ سالی ہے ہی اتنی پیاری کہ دیکھ کر اندر آگ سے بھڑک اٹھتی ہے، اس لیے صبر نہیں ہو رہا، جلد از جلد اسے اپنی پناہوں میں چاہتا ہوں۔ عدیل بےہودگی سے بولا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، ایک حسین دوسرا کم عمر، اف قیامت ہے۔ آفتاب للچائی انداز میں بولا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد کال کاٹ دی۔ ماضی 4 کنال اراضی پر بنی خان حویلی آفریدی پٹھان کی شایان شان، ان کی حیثیت و مرتبہ کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سفید و گرے رنگ میں مزین، باہر کے ملک سے آئے قیمتی پتھروں سے سجی، جن میں مختلف رنگ بھرے تھے اور آنکھوں کے خیرہ کر دینے والے تراش خراش کی نقشہ نگار بنے تھے۔ انتہا کی خوبصورت چکور ڈیزائن کی بنی یہ حویلی دیکھنے والوں کو محبوط کر دیتی تھی۔ روشن خان کی یہ حویلی دور دور تک مشہور تھی، وجہ اس کا یونیک ڈیزائن تھا جو کہ وہاں آئے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھتا تھا۔ روشن خان کے 3 بیٹے تھے، اس نے حویلی کو اس طرز عمل سے تعمیر کروایا تھا کہ ان کے بیٹوں کی آنے والی نسلیں بھی یہاں راج کر سکیں۔ روشن خان کے 3 بیٹے تھے، دلاور خان، فیروز خان اور یاسین خان۔ اس مطابق حویلی کے اندر 3 پورشن بنائے گئے تھے۔ تینوں بیٹوں کی شادیوں کے بعد ان کو ان کے پورشن دے دیے گئے تھے۔ کچھ عرصے ساتھ رہنے کے بعد یاسین خان نے اپنی بیوی کے کہنے پر علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر وہ اپنا حصہ لے کر حویلی سے چلا گیا، جبکہ اس کا حصہ دینے کے بعد روشن خان نے حویلی اپنے دونوں بیٹوں دلاور خان اور فیروز خان کے نام کر دی تھی۔ اس حویلی کے 2 پورشن میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک حصہ دلاور کے پاس تھا اور دوسرا فیروز خان کے پاس تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ دونوں بھائی ایک ساتھ اس حویلی میں رہتے تھے۔ ان میں بہت پیار اور اتفاق تھا، جبکہ مہینوں میں یاسین خان بھی 2-3 چکر لگا لیتا تھا۔ تینوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ اس وقت دلاور خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ فیروز خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹا، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، اور یاسین خان کے 2 بیٹے تھے۔
حویلی سے نکل کر پہلی بیوی کی جلی کٹی باتوں اور ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اس نے پہلے یاسین کو حویلی سے نکلنے پر مجبور کیا تھا کہ عاجز آ کر یاسین خان نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک بیٹا پہلی بیوی سے تھا اور دوسرا اس کی پسند کی بیوی سے تھا۔ شدید مصروفیت کے باعث یاسین خان کی حویلی آنا نہایت کم ہو چکا تھا۔ سب کے بچے ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا گیا۔ تینوں بھائیوں کی اولادیں جوان ہو چکی تھیں اور ماضی میں کیے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ دلاور خان اور منصور خان کی شادیاں نرگس اور انعم سے ہوئی تھیں، جبکہ ماہم جو عبید کی پسند کرتی تھی، پر عبید کے اچانک شادی کر کے بیوی گھر لانے پر ماہم کے سامنے ہفت العقیم چھا گئی تھی، کیونکہ سب اچھی طرح جانتے تھے ماہم عبید کو پسند کرتی ہے۔ جس دن سکندر اور منصور کی شادی تھی، اس دن عبید پلویسا سے شادی کر کے حویلی لے آیا تھا۔ ماہم نے خوب واویلا مچایا تھا، پر اس کی محبت یک طرفہ تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر دلاور خان نے اس کی شادی یاسین کے بڑے بیٹے عثمان سے کروا دی تھی۔ ان کو عبید سے کوئی شکایت نہ تھی، کیونکہ جب اس کے بیٹے اپنی پسند کی شادی کر سکتے تھے تو عبید کو بھی پوری اجازت تھی۔ جبکہ شاہ نواز کی شادی فیروز خان کی بیٹی شبانہ سے ہوئی تھی۔ شاہ نواز کی شبانہ سے بے انتہا محبت اور پوزیسیونیس سے پورا خاندان واقف تھا۔ وہ دونوں ایک گھر میں رہتے تھے، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد دلاور خان نے دونوں کی شادی کروا دی تھی۔ سکندر خان کی 6 سالہ بیٹا احتشام سکندر خان تھا، اس سے چھوٹا احمد تھا، پھر رباب اور سجل تھی، جبکہ منصور خان کی بڑی بیٹی ماہنور جو کہ احمد کی ہم عمر تھی، پھر جڑواں ساحر اور زارون تھے۔ ماہم کی بڑی بیٹی بینش تھی اور ایک بیٹا فراز تھا، جبکہ عبید کا ایک بیٹا ارتضیٰ تھا جو کہ احتشام کی ہم عمر تھا۔ دونوں ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان دونوں میں دوستی کافی اچھی تھی۔ احتشام اور ارتضیٰ نے اپنے الگ روم کیا ہوا تھا، جہاں دونوں ساتھ رہتے تھے۔ گھر کے بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے سب ان کے لاڈ اٹھانے میں مصروف رہتے تھے۔ ارتضیٰ اور احتشام میں چھوٹی، باقی بچے سب تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ احمد، ماہنور، سجل، رباب تو دوسری طرف ساحر اور زارون تھے، جبکہ بینش ان سے بڑی اور احتشام سے 1 سال چھوٹی تھی۔ دلاور خان کا بیٹا شاہ نواز جو اپنے سب کزنوں میں سب سے چھوٹا تھا، 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ شبانہ کی جان احتشام میں بستی تھی۔ وہ سب بچوں کو ہی پیار کرتی تھی، پر احتشام سے لگاؤ زیادہ تھا اور احتشام بھی اپنی چھوٹی مما کا دیوانہ تھا۔ جبکہ فیروز خان جو دلاور سے چھوٹا تھا، اس کی چھوٹی بیٹی عریشہ ابھی پڑھ رہی تھی، تو دوسری جانب یاسین خان کا چھوٹا بیٹا جو کہ آؤٹ آف کنٹری تھا، اس کی شادی عریشہ سے طے پائی تھی۔ بھائیوں میں بڑا ہونے کے ناطے دلاور خان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ ان کا رعب اور دبدبہ ہی اتنا تھا کہ کسی میں بھی ان کی بات کے خلاف جانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ فیروز خان اور یاسین خان دلاور کو اپنے باپ کی جگہ مانتے تھے، اس لیے دلاور کا ہر حکم بجا لاتے تھے۔ دلاور خان نے اپنے علاقے میں باپ کی جگہ سنبھال لی تھی اور اس علاقے میں سرپنچ کی حیثیت رکھتے تھے، اور چھوٹا کام بھی دلاور خان سے پوچھ کر ہوتا تھا۔ عبید لالا، مجھے کالج ڈراپ کر دیں، عریشہ عجلت میں بولی۔ عریشہ، مجھے کہیں ضروری کام سے جلدی پہنچنا ہے، تم آج ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ عبید جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا۔ عبید، آرام سے ناشتہ تو کر لیں، پلوشہ پریشانی سے بولی۔ عبید نے طمانینت بھری مسکراہٹ سے پلوشہ کو دیکھا، جو بھرے بھرے وجود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ پلوشہ جان، آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، یہ لیں جی۔ عبید کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور گرم گرم پراٹھے کا لقمہ توڑ کر منہ میں رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ اپنے 6 سالہ بیٹے کو پیار کرتا عریشہ کو لیے باہر کی جانب بڑھا۔ دھیان سے جانا ہے اور وقت سے پہلے پہنچ جانا، کوئی کوتاہی نہ ہو، عبید ڈرائیور کو ہدایت دیتا بولا۔ شبانہ، شاہ نواز نے ریلنگ تھامے نیچے کی جانب ہلکا سا جھک کر شبانہ کو آواز دی، جاؤ جی، میاں جی کا بلاوا آیا ہے۔ ارم نے احتشام کے لیے فرائز بناتی شبانہ کو ٹھوکا دیا، جبکہ وہ شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے فوراً سے باہر نکلی۔ اوپر آؤ، شاہ نواز نے گھورا، جو اس کے آفس جانے کے وقت سے آنے کے وقت پر کمرے سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ میں احتشام کے لیے فرائز بنا رہی ہوں۔ شبانہ نے اس کی تیوری دیکھ کر وہیں سے جواب دینا مناسب سمجھا، پہلے اس کے چچا کو تو اس کے ناشتہ کرا لو جو ضروری ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو بغیر ناشتہ کیے میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شاہ نواز نے آنکھیں دکھائیں، ان میں واضح وارننگ دیکھ کر شبانہ حلق تر کرتی اپنے کمرے کی جانب سست قدم بڑھانے لگی۔ ذرا جلدی آؤ بیگم، پہلے ہی تم دیر کروا چکی ہو۔ شاہ نواز اس کی چھوٹے چھوٹے قدموں پر چوٹ کرتا بولا۔ وہ اچھی طرح شاہ نواز کا ناشتہ جانتی تھی، جو پل بھر میں اپنی شدتوں سے شبانہ کو بوکھلانے شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، شاہ نواز لپک کر اسے باہوں میں قید کرتا اس کو ہمیشہ کی طرح بے بس کر چکا تھا، اور وہ بھی پھولی سانسوں کی مابین باس کی منمنائی اور چہروں پر سرکتے ہونٹوں کو جا بجا لمس محسوس کرتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔
میں عریشہ سے شادی نہیں کروں گا بابا، یاسین خان کا چھوٹا بیٹا جو آج ہی باہر سے آیا تھا بگڑے تیور سے بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم زبان دے چکے ہیں۔ پہلے تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اب انکار کر رہے ہو۔ یاسین خان برہم ہوئے کیونکہ میں کیپ ٹاؤن میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ ان کا یہ بیٹا شروع سے ہی بغاوت کرتا باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ دوسری وجہ اس کی ماں تھی جسے یاسین خان طلاق دے چکا تھا۔ ہرگز نہیں، تمہاری شادی عریشہ سے ہی ہوگی۔ میں نہیں کروں گا اس سے شادی، مجھے آپ کے خاندان میں شامل نہیں ہونا جنہوں نے میری ماں کو طلاق دلوا دی۔ تمہاری ماں کو طلاق اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ملی ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، اور میرا خاندان تمہارا خاندان ہے، نسل ہمیشہ باپ سے جانی جاتی ہے۔ یاسین خان قدرے بلند آواز میں بولے، قصور تو سارا آپ کے بھائی کا ہے، اور آپ چاہتے ہیں میں اس انسان کی بیٹی سے شادی کر لوں جو میری ماں کی بربادی کا ذمہ دار ہے، جس نے میری ماں پر ڈورے ڈالے رکھے، جب دال نہ گلی تو اسے طلاق دلوا دی۔ عدیل اپنے باپ پر چیخا تھا، تبھی یاسین خان کا ہاتھ اٹھا تھا اپنے بیٹے پر جو اپنی ماں کے دماغ میں بھرا زہر زبان سے اگل رہا تھا۔ تمہاری گھٹیا ماں نے اتنا گند بھر دیا ہے تمہارے دماغ میں، جبکہ وہ خود پہلے میرے بھائی پر ڈورے ڈالتی رہی، جب ادھر سے ناکام ہوئی تو پھر اس خبیث آباد خان سے میل جول بڑھایا اور بغیرتی کی ہر حدیں پھیلانگ دی۔ کس چیز کی کمی دی تھی اس عورت کو؟ وہ تو طوائفوں سے بھی بدتر تھی جو حلال میسر ہوتے ہوئے بھی حرام کے پیچھے بھاگتی رہی۔ بس میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی مت بولنا، آپ وہ سب کچھ مجھے بتا چکی ہیں، کس طرح آپ نے میری ماں کو ذلیل کیا تھا صرف اور صرف اس عورت کی خاطر۔ وہ شمع بیگم کی جانب اشارہ کرتا پھنکارا۔ رہی بات آباد خان چچا کی تو وہ میری ماں کے کزن ہے جس رشتے کی آپ نے گالی بنا دیا تھا۔ تم نہیں جانتے، تمہاری ماں اس کی منگ تھی۔ آباد خان ایک عیاش پرست انسان ہے، جب تمہارے نانا نے اس کے کرتوت دیکھے تو رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہاری ماں اس کے ساتھ بھاگنے والی تھی کہ پکڑی گئی، جس کو گواہ میں خود ہوں۔ اس رات میں کسی کام سے تمہارے نانا کے پاس گیا تھا، تمہارے نانا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ میں نے منع کر دیا کہ اگر وہ آباد خان کو پسند کرتی ہے تو آپ شادی کروا دیں، پر تمہارے نانا نہیں مانے۔ ان کو اب بھی تمہاری ماں کی فکر تھی۔ شادی کتنے سال تک تمہاری ماں نے مجھے شوہر تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسے میرے علاوہ دنیا کا ہر مرد اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے مجھے تکلیف ہو۔ اس کی شر پسندی کی وجہ سے میں حویلی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے مجھے میرے بھائیوں کے سامنے سر اٹھانے پر کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے اس عورت کی ہر بات مانی، بدلے میں وفا چاہی، پر وہ میرے منہ پر تھوک گئی۔ اسے طلاق اس کی اپنے گناہوں کی وجہ سے ملی ہے، اس میں شمع کا کوئی قصور نہیں۔ یاسین خان بیٹے پر چنگاڑے، آپ جو بھی کہہ لیں، آپ کی من دھڑک پر میں یقین نہیں ہے مجھے، اور ویسے بھی آپ سے زیادہ عزیز مجھے آباد خان چچا ہیں جو مجھے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے بھائی کو جا کر جواب دیں، کیونکہ شادی تو میں وہاں کبھی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ کہہ کر مڑا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی ماں کی پڑھائی پٹیوں سے چھٹکارا پالو اور بجائے اس کے نقش قدم پر چلنے کے میری بات مان لو۔ یاسین خان اسی سرخ نظروں سے دیکھ کر تنبیہ کرتے بولے، میں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ لینے کا حق رکھتا ہوں، اور وہ جو میرا دل کہے گا وہ کروں گا۔ وہ بھی دو بدو بولا، میں تمہیں بہتر انسان بنانا چاہتا ہوں، پر تم شاید اس قابل نہیں ہو۔ عدیل خان، اگر تم نے وہاں شادی نہ کی تو مجھ سے سارے تعلق ختم کرنے ہوں گے، کیونکہ ایک شرابی اور نفس پسند انسان کو میں ہرگز اپنے گھر میں جگہ نہیں دوں گا۔ یاسین خان نے آخری پتا پھینکا، ہاں ہاں، بڑی خبر رکھتے ہیں۔ خیر، جیسا بھی ہوں آپ کا بیٹا ہوں، اس لیے باپ پر گیا ہوں۔ گستاخ باپ کو گالی دے رہا ہے۔ یاسین خان دھاڑے، جبکہ وہ بغیر کوئی اثر لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ حال جی، ابریش نے فون کان سے لگاتے زہر خند لہجے میں جی کہا، اتنی اکڑ کس لیے دکھا رہی ہو؟ دوسری جانب پرسکون انداز میں جواب آیا تھا، آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ ابریش جھنجھلائی ہوئی بولی، ابھی پریشان کیا ہی کہاں ہے، کل آ رہا ہوں پھر بتاؤں گا تمہاری پریشانی ہونا کسے کہتے ہیں۔ دوسری جانب سے سلگایا گیا، جبکہ ابریش نے یکدم گھونٹ بھرا اور اس کمرے سے فراری کا سوچنے لگی۔ خبردار خبردار، جو اگر اس کمرے سے نکلنے کا سوچا بھی تو وہ بھی احتشام تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا، بھلے ہی کتنی بیزاری دکھائے، نفرت کی پرچار کرے، پر وہ ابریش کے بارے میں مکمل خبر رکھتا تھا، اتنی سی کہ اس کی شرارتی دماغ میں پنپتے سوچوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ ابریش ہمنک بنی بولی۔ اسے چھوڑو، اب ذرا حساب کتاب کی طرف آؤ۔ وہ سرد آواز میں بولا، کیسے حساب کتاب؟ وہ میرا مطلب حساب کتاب؟ وہ الجھی سی فوراً تصحیح کرتی بولی، 2 دن میں اس گھر میں کیا گیا؟ تم اپنی منمانیوں پہ اتر آئی ہو؟ مطلب؟ ابریش نے فون کو گھورا، گویا احتشام کی یہ بات سخت ناپسند گزری ہو۔ مطلب یہ کہ جب تم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آئی ہو، پھر کیوں گئی اس کمرے سے؟ احتشام پرسکون انداز میں بیڈ پر سخت لہجے میں اپنا استغفار کر رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا، مجھے ادھر سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے ابریش نے صاف گوئی سے کام لیا، واپس آ کر تمہارے سکون کا بندوبست کرتا ہوں۔ خیر یہ بتاؤ کہ تمہارے کمرے میں کون آیا تھا؟ احتشام پرسوچ انداز میں بولا۔ کیوں؟ ابریش نے حیرت سے پوچھا۔ بتاؤ۔ احتشام نے اس کی کیوں کو اگنور کیے سرد آواز میں استغفار کیا، احمد بھائی، ساحر، زارون، رباب، سجل، مہنور تھی۔ کس وقت؟ 3 بجے شاید، وہ میکان کے انداز میں بولا۔ اور گئے کب؟ 4 بجے شاید۔ تم کتنے بجے سوئی تھی؟ احتشام ڈی آئی جی کی طرح
تفتیش کر رہا تھا۔ ابریش کو اس کی بیٹوں کے سوالوں پر سخت الجھن ہو رہی تھی، پر اس کی کرخت آواز میں کہنے پر جواب دینے پر مجبور تھی۔ ان کے جانے کے فوراً بعد احتشام کی تصویروں کی ٹائمنگ دیکھی جو 4:30 کی تھی۔ ان کے بعد کوئی کمرے میں آیا تھا کیا؟ اب اگلا سوال کیا گیا۔ نہیں، کوئی نہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابریش نے دماغ میں گھومتا سوال پوچھا۔ تم اب اسی کمرے میں رہو گی؟ احتشام نے حتمی لہجے میں کہا کر ہمیشہ کی طرح اس کے سوال کو اگنور کر کے کال کٹ کر دی۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ جو کوئی بھی غلطی سے بھی اس کے کمرے میں آس پاس آنے کی غلطی نہیں کرے گا، اس لیے ابریش پر ضرورت سے زیادہ سختی بڑھتی تھی کہ اس کمرے کے علاوہ کہیں نہ رہے، کیونکہ احتشام کی پورشن کی طرف آنے کا کسی کو اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی یہاں آ جاتا تو احتشام کے سخت عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ عجیب ہے، سائیکو آدمی، ابریش بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ رباب جو ابھی خانم بی کے پاس سے اٹھ کر آئی تھی، صبح ہی صبح خانم بی کو نہ جانے کس کی کال آئی تھی کہ وہ بڑی خوش مزاجی سے مقابل سے بات کر رہی تھی۔ وہ صبح کی تازہ ہوا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تھی کہ اس کے فون کی میسج 20 بجی۔ اتنی صبح میسج ٹون پر رباب چونکی اور ہاتھ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر فون اٹھا کر میسج چیک کیا کہ خان نام سے میسج نوٹیفیکیشن موبائل اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ یکدم سے ارتضا کے ساتھ بیتے لمحے آنکھوں کے پردے پر جھلملانے لگے کہ اس کی رنگت یخلخت سکھ پڑ گئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل اور قندھاری چہرے سے شرمگی مسکراہٹ چہتائے کپ کپاتی نگاہوں سے اسکرین پر ٹچ کیا کہ سامنے اپنا نام لکھا دیکھا۔ رباب، فقط نام لکھا تھا۔ اس کے نام میں اتنی شدت اور تڑپ سے چھپی تھی کہ پل میں رباب کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، گویا وہ سامنے ہی پورے جاہو جلال سے بیٹھا گھمبیر آواز میں پکار رہا ہو۔ وہ دھک دھک کرتے دل سے اپنے نام کو دیکھ رہی تھی۔ بغیر دوسری جانب سے دیر کیے ایک اور 20 بجی اور میسج کھلا۔ یہ عشق محبت ٹھیک ہے مگر اب جان بن رہی ہے۔ نہایت خوبصورت انداز میں ارتضا نے دل کی بات کی تھی کہ رباب نے بے ساختہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی کیفیت پر قابو پانا چاہا۔ رباب کا بھی ایک اور میسج آیا اور اتنی شدت تھی کہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا ہوتی وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی اسے رپلائی دے گئی، جی۔ اس کے جی کا جواب دیتے ہی ارتضا کی کال آنے لگی۔ اسکرین پر خان کالنگ جگمگاتا دیکھ کر رباب نروس سی ہوئی اور لہجہ بھر کو رک کر اس کی دھڑکن دل سے ہمت کر کے کال یس کر کے کان سے لگائی۔ السلام علیکم، ہلکی سی آواز میں رباب نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ دوسری جانب سے گھمبیر آواز میں حال احوال دریافت کیا گیا۔ ٹھیک، آپ؟ وہ اتنا مدھم بول رہی تھی کہ اگر ارتضا متوجہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے سن نہ پاتا۔ بیمار، ارتضا نے یک لفظی جواب دیا کہ کچھ لمحے دونوں طرف سے خاموشی چھائی گئی۔ رباب لب کچلتی پوچھنے کے لیے بےتاب ہوئی پر ہمت نہ کر پائی۔ عباس کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ آ جائے۔ ارتضا نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے روبدار آواز میں حکم دیا۔ مگر کیوں؟ رباب نے حیرت سے مدھم آواز میں پوچھا۔ بیمار ہوں، علاج چاہتا، ارتضا نے بھوجل آواز میں کہا۔ میں کیسے؟ رباب اس کی معنی خیزی سے کہنے پر کپکپاتی آواز میں بولی۔ ڈونٹ وری، خانم بی سے اجازت لے چکا ہوں، آپ فوراً سے میرے پاس چلی آئے۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے انکار کی وجہ ختم کر گیا۔ مجھے نہیں آنا، وہ یکدم روحان سی ہوئی۔ ریلیکس، 10 منٹ تک تیار ہوں اور بڑی سی شال اڑ کر آئیے گا، میں منتظر ہوں، ارتضا نے حتمی لہجے میں کہتے کال منقطع کرتی۔ ماضی، کیا ہوا تجھے؟ غصہ کیوں ہے؟ آفتاب نے اس کے چہرے کو دیکھ کر استفسار کیا۔ میرا باپ یاسین خان چاہتا ہے میں اس کی بھتیجی سے شادی رچاؤں، عدیل ہتے سے اکھڑتے بولا۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کر لے، آفتاب نے ڈرائی فروٹ منہ میں ڈالتے بے نیازی سے کہا۔ آفتاب، تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، عدیل غرایا، جبکہ آفتاب کا قہقہ برخاستہ تھا۔ تو مت کر اس سے شادی۔ تبھی وہاں آباد خان چلا آیا جو غالباً ان کی باتیں سن چکا تھا۔ اگر شادی نہ کی تو میرا باپ ہر چیز سے بے دخل کر دے گا، عدیل غصے سے بولا۔ ایسا وہ چاہ کر بھی نہیں کرے گا کیونکہ تم اس کے چھوٹے بیٹے ہو اور آدھی سے زیادہ جائیداد تیرے نام ہے، آج نہیں تو کل ان کا دل تیرے لیے موم ہو جائے گا۔ بس تو وہ کر جو تمہیں صحیح لگتا ہے، آباد خان نے کہا۔ ویسے ایک بار اپنی کزن کو دیکھ تو لے، کیا پتہ تیرا دل مائل ہو جائے، میں نے سنا ہے لڑکی بہت پیاری ہے اور ہے بھی کمسن۔ آفتاب نے پھر سے سلگایا۔ چچا، اس کی گردن میرے ہاتھوں چٹکے گی، میں بتا رہا ہوں، عدیل چلایا۔ ویسے کہہ تو یہ ٹھیک رہا ہے، کچھ وقت گزاری کے لیے اس لڑکی سے شادی نہ کرنا، وہ اور اسی طرح تیرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آباد خان نے شیطانی دماغ کو چلاتے اسے غلیظ مشورہ دیا، جبکہ عدیل اب کی بار سوچ میں پڑ چکا تھا۔ دلاور خان اور فیروز خان اپنی بیویوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دلاور نے اپنے چھوٹے بھائی یاسین خان کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، پر کچھ مصروفیت کے باعث اس نے بعد میں آنے کا پلان بنا کر رکھا تھا۔ بڑی حویلی کی تمام بہویں اپنے شوہروں کو بھیجنے کے بعد وہ ساری خواتین اس وقت لان میں بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہوتی، ساتھ ساتھ قہقہے لگا رہی تھیں۔ آپ ہی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، شبانہ نے نرگس بیگم کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو، احتشام کو مجھے دے دیں۔ مطلب؟ نرگس الجھی۔ احتشام میرا داماد بنے گا، اسے مجھے دے دیں۔ شبانہ نے ان کی الجھن دور کرتے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اس کی بات پر سب مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اب بس جلدی سے میری بہو دنیا میں لانے کی تیاری پکڑو۔ نرگس نے معنی خیزی سے کہہ کر شبانہ بلش کر اٹھی۔ اگر رشتہ طے ہو رہے ہیں تو مجھے بھی میری بہو چاہیے۔ پلویشہ کرسی سے ٹیک لگائے ہلکے
سوجن زدہ پیر دوسری کرسی پر رکھے اطمینان سے بولی، تمہاری بہو نرگس نے سوالیہ بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں بھائی، میری بہو رباب بنے گی، میرے ارتضیٰ کی چھوٹی سی دلہن۔ پلوشہ اپنی بات کہہ کر کھلکھلا اٹھی، جبکہ اب کی بار سب کا کہکہا گونجا۔ سب رشتے طے ہو رہے ہیں تو مجھے میرے دوسرے بیٹے احمد کے لیے بھی بہو چاہیے، نرگس نے ارم بیگم کو دیکھ کر کہا، مسکراتے آواز میں کہا، ماہنور آپ کی ہوئی آپی۔ ارم بیگم بغیر کسی تردد کے بول اٹھی۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رشتے جوڑ رہی تھیں۔ اب مجھے میری بہو چاہیے، ارم نے آنکھیں گھما کر کہتے سب کو لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساحر کے ساتھ سجل کے جوڑ ہے۔ جبکہ نرگس بیگم نے مسکراتے یوں ہاں میں گردن ہلائی۔ شبانہ کے چہرے پر یکدم اداسی چھا گئی۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی کہ اللہ جلد از جلد اس سے پیاری سی بیٹی سے نوازے۔ لے جی، ہو گئے سب کے رشتے، احتشام اور میری بیٹی ارتضیٰ، رباب، احمد، ماہنور، ساحر اور سجل۔ شبانہ نے مسکراتی آواز میں سب کو ایک بار پھر بتایا۔ اب باقی رہ گیا زارون، وہ اپنی پسند سے کرے گا۔ جب زارون کے ساتھ کوئی جوڑ نہ بنا تو شبانہ نے حتمی لہجے میں کہتے ہاتھ جھاڑے، یہ تو ہو گئی ہماری خیالی پلاؤ کی دیگیں، اس کو حقیقی پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں اپنے مرد حضرات کو اس خوبصورت بندھن سے آگاہ کرنا پڑے گا، وہ داجی کی عدالت میں مدعا بیان کر سکیں۔ پلوشہ نے ان کو اگلا لائحہ عمل کے لیے تیار کیا۔ صحیح کہا، چلو بھائی لڑکیوں، آپس میں رشتہ داری بڑھانے کے لیے اور اپنی اپنی بہوؤں کو حاصل کرنے کے لیے کمر کس لو، آتے ہی اپنے شوہروں پر دھاوا بول دینا، ویسے بھی ہماری نیک خیالات سے وہ خوشی سے ناچنے لگیں گے۔ آفٹر آل ہم سب بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ساتھ جوڑنے والی ہیں، ارم بیگم نے شرارتی انداز میں کہا۔ سب نے یک زبان ہم تیار ہیں کا نعرہ لگایا، جبکہ لان میں خرگوش کے پیچھے بھاگتے ان کے ننھے بچوں نے پل بھر رک کر ان کی جانب دیکھا، پھر آپس میں کھیلنے لگے۔ کتنی دیر لگے گی گاڑی ٹھیک ہونے میں؟ عریشہ کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز گونجی۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ڈرائیور سے مخاطب تھی، بی بی جی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ادھیڑ عمر شخص گاڑی کے بونٹ پر پٹ اوپر کرتے تاروں کو دیکھتا بولا اور پھر اس پر فٹافٹ تلاش کرنے لگا، جبکہ عریشہ گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ دلاور خان کی لاڈلی بھتیجی اور فیروز خان کی سب سے چھوٹی بیٹی عریشہ خان اپنے نام کی طرح نرم و نازک، خوش مزاج اور کم گو تھی۔ 18 سالہ عریشہ حسن میں اپنی بڑی بہن شبانہ کی طرح حسین تھی۔ نازک سا قیامت خیز سراپا کالج یونیفارم میں ملبوس، بلیک چادر اوڑھے، لمبے گھنے شہد رنگ بالوں کی پونی ٹیل بنائے، سرخ و سفید رنگت کی حامل عریشہ، چھوٹا سا گلابی جھلکتا گول چہرہ، موٹی موٹی سیاہ چمکدار آنکھیں، ان پر سایہ فگن گھنی مژگان، کھڑی تیکھی پتلی ناک، بھرے بھرے گلابی رخسار، دائیں جانب کے رخسار میں پڑتے ڈمپل جو اس کی مسکراہٹ میں چار چاند لگاتا تھا، باریک گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند گزار لب، تھوڑی کی وسط میں نقطہ نما چمکتا تل جو اس کے حسن میں اضافہ اور نظر کا ٹیکا تھا کہ ملح شفاف بے داغ چہرے پر قاتل کالا تل بے ساختہ خوبصورتی کا باعث تھا۔ وہ مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ وہ جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی، اپنے پاس سے گاڑی گزرنے کی آواز پر آنکھیں کھولی، گاڑی کچھ آگے جا کر پھر ریورس ہوئی اور اس کے اندر بیٹھے وجود نے اپنی گاڑی اس کے برابر لا کر روکی۔ عریشہ نے الجھن بھری نظروں سے ونڈو سے جھانک کر دیکھا تو حیرت کی جاتی تھے آنکھیں پھیلی، لمبا قد کاٹ، گوری رنگت، بھوری آنکھیں، تیکھے نقوش کا حامل، وہ مغرور سا پر نہایت خوبصورت لڑکا گاڑی میں بیٹھا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ مقابل کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو اس کا حسن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کتنے سالوں بعد وہ دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی حسن پرست تھا اور اب اس کو دیکھ کر جو اس کی منگ تھی، الگ قسم کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ تبھی وہ گہری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے گاڑی سے اترا۔ عریشہ کا دل گھبراہٹ کے مارے اسپیڈ پکڑ چکا تھا۔ وہ وہی تھا جس کے اس نے سپنے سجانے شروع کیے تھے کچھ دن پہلے ہی، تو اسے پتہ چلا کہ وہ عدیل کی منگ ہے، اور تب سے اس کے اندر انجانے جذبے سر ابھارنے لگے تھے۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، کیا ہوا ہے؟ عدیل ڈرائیور کے پاس گیا، وہ ڈرائیور اور گاڑی کو دیکھ کر پہچان گیا تھا، تبھی گاڑی ریورس کی تھی۔ صاحب وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ مؤدبانہ بولا۔ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کروا کے حویلی لے جانا، میں عریشہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ عدیل بیک ڈور کی جانب بڑھا اور اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر عریشہ خود میں سمٹی تھی۔ تو میں حویلی چھوڑ دوں؟ اور دروازہ کھول کر اس کو یوں بولا گویا پہلے جانتا ہو۔ نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ چادر سر پر درست کرتی انکار کر گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، اور میں کوئی غیر نہیں، تمہارا کزن ہوں، ویسے بھی حویلی جا رہا ہوں۔ عدیل نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اب کی بار عریشہ نے اپنے بیگ کی اسٹرپ کندھے پر ڈالے باہر آئی۔ عدیل نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عریشہ جھجکتے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عدیل نے کی ایکس رے کرتی نظریں اس پر جمی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر برجامان ہوا اور سرعت سے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی۔ اس دوران عدیل کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ عدیل نے خاموشی کو توڑا۔ 3rd ایئر۔ عریشہ کی خوبصورت مدھم آواز گونجی۔ چچا جان فیروز خان اور دلاور خان کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ 10 دنوں تک۔
جبکہ عدیل سوچ میں پڑ گیا، مطلب اس کے پاس 10 دن تھے، جو کرنا تھا انہی 10 دنوں میں کرنا تھا۔ وہ اپنے شیطانی دماغ میں بہت کچھ سوچ چکا تھا، آنے والا وقت عائشہ کی زندگی میں بھیانک طوفان لانے والا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ لمحہ بھر کی دیر کے بعد عدیل کی بوجھل آواز گونجی کہ عائشہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اسے ہٹاؤ۔ عدیل اس کے چہرے کو دیکھتا دل کی بات زبان پر لے آیا۔ جی چادر ہٹاؤ۔ عدیل گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا بولا، مگر کیوں؟ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عدیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتایا کہ وہ اس رشتے سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی بات پر عائشہ پلکیں جھکا گئی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ تبھی عدیل نے ہاتھ بڑھا کر چادر اس کے چہرے سے پیچھے کی اور گہری نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ پلیز جلدی چلیں، عائشہ حلق تر کرتی بمشکل بولی، جو گاڑی کی نہایت کم رفتار کر چکا تھا۔ کیوں مجھ پر اعتبار نہیں؟ عدیل نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرا ہاتھ عائشہ کی گود میں پڑے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر عائشہ اچھلی، جو اس کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑائی، دھیرے دھیرے عادت پڑ جائے گی۔ عدیل نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھایا۔ عائشہ نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں، دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ کر تھی۔ کہ کس لیے میرے ساتھ کی؟ وہ دل فریب مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا، ایک یہی ہنر تو تھا اس کے پاس کہ وہ بڑی آسانی سے لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں اپنا دیوانہ کر دیتا تھا اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے ان کو چھوڑ دیتا۔ اس کی بات پر وہ دھیما سا مسکرا دی۔ جبھی گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی، عائشہ نے اسے باہر رکتے دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، بعد میں آؤں گا۔ عدیل گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا مدھم آواز میں بولا، جبکہ عائشہ سر ہلا کر گاڑی کا ڈور کھول کر اترنے لگی۔ عائشہ! اس سے پہلے کہ وہ قدم اب باہر رکھتی، عدیل نے پکارا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اپنا نمبر دو۔ میرا فون نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائی بولی، اچھا کل میں تمہارے لیے فون لے آؤں گا، کالج کی چھٹی پر میرا انتظار کرنا، مجھے لالا لینے آتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ لیں گے۔ عائشہ نے خدشہ ظاہر کیا، اگر دیکھ لیں گے تو پھر کیا تم میری ہونے والی بیوی ہو؟ تھوڑے دنوں میں ہم شادی کرنے والے ہیں۔ عدیل لہجے میں چاہت سموئے بولا، شادی؟ عائشہ نے حیرت سے کہا، جی شادی، تمہارا باپ آ جائے پھر شادی کی تاریخ رکھ لیں گے، کل میرا انتظار کرنا۔ وہ اس کو دیکھ کر بولا اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ عائشہ ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ احتشام، مجھے بھی اپنے ساتھ کھلاؤ۔ بینش احتشام اور ارتضیٰ کو کھیلتے دیکھ کر ان کے پاس آئی۔ نہیں۔ احتشام نے یک لفظی جواب دیا اور زور سے بال کو ہٹ کیا۔ پلیز، وہ بالوں کو چھوتی بولی، جاؤ لڑکیوں کے ساتھ کھیلو اور ہمیں ہمارے گیم کھیلنے دو۔ وہ روڈ لہجے میں بولا، پر مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ بینش رونی صورت بنائے بولی، جبکہ احتشام گھور کر رہ گیا، جو جب بھی حویلی آتی تھی اس کے ساتھ چپکی پھرتی تھی، جبکہ باقی بچے اپنے کھلونوں کے توڑ مروڑ کر ان کے پرزے نکالتے ایک دوسرے پر پھینک رہے ہوتے تھے، تو کچھ دیر کیرم بورڈ پر گرے پڑے تھے۔ میری گڑیا دو احمد، میری گڑیا دو۔ ماہنور نے اس کو اپنی گڑیا کے بان لوچ سے دیکھ کر چلائی، میں آج تمہاری اس گڑیا کو جلا دوں گا، تم نے میرا اسپائڈر مین توڑا ہے۔ احمد بھی اس کی انداز میں چلایا، گڑیا کی گردن مروڑ چکا تھا۔ سفی آپی، ساحر بھائی، زارون، وہ چنگاڑتی اپنی بھائیوں کو بولی جو اپنے چھوٹے سے کیرم بورڈ پر گیم کھیل رہے تھے، پتر شتر دے میری بہن کی گڑیا۔ ساحر اس کو مارتا وہیں سے چلایا، جبکہ سجل ساحر کو اپنے معصوم بھائی پر بقول اس کے چلاتا دیکھ کر دوڑ کر ساحل کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ چکی تھی۔ آہ چھوڑو مجھے چوہی! ساحر اس کی گرفت میں اپنے بال دیکھ کر چنگھاڑا۔ دوسری جانب ماہنور اپنے بھائی پر تشدد ہوتا دیکھ کر احمد کے بالوں کو چھوٹی سی مٹھی میں قید کر کے جھلا رہی تھی، جبکہ فراز، زارون اور رباب اس کو چھیڑ کر اپنی گیم میں مگن تھے۔ وہیں دوسری طرف ارتضیٰ کی غصے بھری نظریں وقفے سے رباب پر اٹھ رہی تھیں۔ زار! شبانہ شاہنواز کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی مدھم دل فریب سرگوشی نما انداز میں بولی، شاہنواز نے ہنکاری بھری اور اس کے گرد حصار باندھ مزید تنگ کیا کہ وہ آدھی سے زیادہ شاہنواز پر پڑی تھی اور وہ شبانہ کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیے سکون سے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ زار! میں نے احتشام کے ساتھ ہماری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، وہ یوں ہی مدھم آواز میں بولتی شاہنواز کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچھا میری جان، ابھی ہماری بیٹی آئی نہیں اور تم بگانے پر تلی ہو؟ شاہنواز گمبھیر سرگوشی میں بولا اور شبانہ کے سر پر لب رکھے، دور نہ جائے اس لیے تو احتشام سے رشتہ طے کیا ہے۔ شبانہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی گھنی بریڈ پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کے شاہنواز نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے لگایا اور واپس اس کے سر اپنے سینے پر رکھا۔ ہم اپنی بیٹی کو دور جانے بھی نہیں دیں گے، شاہنواز نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ زار! جی زار کی جان، شاہنواز محبت سے چور لہجے میں بولا، 2 سال ہو گئے نہیں اور تیسرا بھی ختم ہونے والا ہے۔ وہ نم آواز میں بولی، ہونے دو، ابھی میں ہم دونوں کے بیچ کسی کو برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارے بچی جلدی آ گئے تو تم مجھے وقت نہیں دو گی اور میں اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ شاہنواز اس کی بات کی گہرائی اور اس میں چھپی پریشانی جانچ کر اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر شبانہ کی پریشانی دور کرنی چاہی، ساتھ ہی کان کی لو کو لبوں سے ہلکا سا دبا کر چھوڑ دیا۔ اگر ہمارے بچے نہ ہوئے تو، شبانہ خدشے کے تحت بولی، کیونکہ وہ بہت سی گائناکالوجسٹ سے رابطہ کر چکی تھی، پر ان کی رپورٹ کلر تھی یا پھر اسے ایسا ہی دکھایا جاتا تھا، تو وہ دوسری شادی کر لوں گا۔ شبانہ کی سوئی وہیں اٹکتے دیکھ کر شاہنواز نے شرارت سے کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا شبانہ کو بچوں سے کتنا لگاؤ ہے، اس نے تو اپنی بیٹی کا نام بھی سوچ لیا تھا
تھا۔ اس نے شاہنواز سے کہا تھا کہ بیٹی ہوئی تو اس کا نام ابرش رکھے گی اور اگر بیٹا ہوا تو شاہنواز نام رکھے گا۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ آواز میں بولتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ہوائیاں اڑے چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہنواز لبوں پہ شریر مسکراہٹ سجائے ایک بازو سے سر کے نیچے رکھ کر مخمور لہجے میں اسے دیکھ کر بولا، وہ جو خود سے بے پرواہ بغیر دوپٹے بکھرے لباس اور بکھرے بالوں میں جو کہ اس کے جھٹکے سے اٹھنے پر شانوں پہ لہرا کے گرا تھا تو کچھ شرارتی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے پر بوسہ دیتی چہرے کے اطراف جھول رہی تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے اسے دیکھتی شاہنواز کے جذبات میں طغیانی برپا کر گئی تھی۔ اس کی گہری استحقاق بھری نظریں شبانہ کے سراپے میں الجھی تھی۔ شاہنواز آپ دوسری شادی کریں گے؟ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے وہ بھیگی آواز میں بولی۔ شاہنواز نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، آنسو کسی بھی پل چھلکنے کو بےتاب تھے۔ وہ بعد میں سوچیں گے، پہلے ادھر آؤ، قریب آؤ، کچھ دیر مجھے سکون لینے دو۔ شاہنواز اس کی بات کو نظر انداز کرتا گمبھیر بھوجل آواز میں بولا، جبکہ شبانہ کی حالت گویا یوں تھی جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ پل میں اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ تبھی شاہنواز نے اسے کھینچ کر خود پہ گرایا۔ اس سے پہلے کہ شبانہ مزاحمت کرتی وہ اس کی کمر کے گرد حصار مضبوط کی کروٹ بدل کر اسے کسی گھنے بادل کی طرح اس پر چھایا، اسے خود میں بھینچے مکمل اس پر جھک چکا تھا۔ شاہنواز اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ان کی خوشبو میں گہرے سانس بھرتا اس کی کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ اس کی بات پر شبانہ نے ہچکی بھری تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ شان میری جان! شاہنواز تڑپ کر دور ہوا اور اس کے چہرہ دیکھا جو آنسو سے تر تھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، میری جان، دوسری شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چہرے پر جھکا اور ان آنسوؤں کو لبوں سے چننے لگا۔ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ شبانہ نے مزاحمت کرتے تصدیق چاہی جو اس کے آنکھوں کو اپنے لمس سے معتبر کر رہا تھا۔ شبانہ نے ہچکی بھری تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ شان میری جان! شاہنواز تڑپ کر دور ہوا، اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ شاہنواز نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ شبانہ نے زخمی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ چھوڑے مجھے! وہ شدت مزاحمت کرتی غرائی۔ میری شیرنی، چھوڑ ہی تو نہیں سکتا نا زار کی جان! شاہنواز اس کے ہاتھ قید کیے اس کے چہرے پر جھکا اور آنسوؤں کو لبوں سے چننے لگا، جبکہ شبانہ کو اب شاہنواز پر غصہ آ رہا تھا۔ دور ہٹیں! شبانہ چہرہ دائیں بائیں کرتی بیزاری سے بولی۔ کیوں ہٹوں؟ میں تو اور پاس آؤں گا، اتنا کہ تم سانسوں سے میری سانسوں میں لوگی۔ شاہنواز ماتھے پر بل ڈالے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو گھور کر غصے سے جتایا، کیونکہ جو کل کرنی ہے شادی آج ہی کریں، جا کر کریں، اور چھوڑے مجھے۔ شبانہ بھی دو بدو بولی۔ وہ تو میں کر لوں گا، تم بتاؤ کہاں جانا ہے تم نے جو خود سے دور کر کے مجھ معصوم پر ظلم کے پہاڑ گرانے پر تلی ہو؟ شاہنواز اس کو اپنے حصار میں قید کیے بے بس کی اس کی نازک ناک کو اپنی ناک سے مس کرتا، اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں الجھا کر اس کی نرماہٹ محسوس کرتا پوچھ رہا تھا، عبید لالا کے پاس، ان کو جا کر آپ کے کرتوت بتاؤں گی؟ شبانہ سوسو کرتی بھیگی دکھ میں چور آواز میں بولی۔ اچھا، اور میرے کرتوت ہیں کیا بھلا؟ شاہنواز نے نچلے لب کا کونا دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ روکتے استغفار کیا۔ زار چھوڑے مجھے! شبانہ غصے اور بے بسی سے جھٹپٹائی۔ میری قید میں تم پھڑپڑا تو سکتی ہو پر آزاد نہیں ہو سکتی۔ شاہنواز ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر بیڈ سے لگائے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے دلکش چہرے پہ پھیرتا تھوڑی کو خم تک لایا۔ آزاد ہو بھی جاؤں گی جب آپ دوسری شادی کریں گے تو؟ شبانہ نے رونے میں سرخ ڈورے آنکھوں میں گاڑے غصے سے کہا، جبکہ وہ جو والہانہ نظروں سے اس کی گردن پر تل کو دیکھ رہا تھا۔ شبانہ کی بات سے چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا، اس نے سرد نظروں سے شبانہ کو دیکھا جو لب بھیجے آنکھوں سے برسات جاری کیے چہرہ موڑے اپنی حالت سے بیگانہ اس کے بے پناہ نزدیک تھی۔ ایسی کہ تیسی تمہاری آزادی کی ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ شادی تو میں نہیں کروں گا، البتہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ شاہنواز نے جھٹکے سے اس کے بالوں کی مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اپنے روبرو کرتے برفیلے لہجے میں کہا، تو پھر آپ کیوں دوسری شادی؟ چپ، ایک دم چپ! پاگل ہو؟ تمہارے بغیر میرا ایک پل گزارا نہیں، ذرا سا دور ہونے پر سانسیں بند ہونے لگتی ہیں۔ شان، میں مر کر بھی دوسری شادی کا نہیں سوچ سکتا میری جان، میری زندگی وہ بس مذاق تھا اور کچھ نہیں، پر آج کے بعد ایسا مذاق تمہارا زار بھول کر بھی نہیں کرے گا۔ تم میرے لیے آکسیجن کی مانند ہو، بھلا آکسیجن کے بغیر بھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے لب اس کے لبوں سے ٹچ کرتا سرگوشی میں بول کر شبانہ کی ساری الجھنیں پریشانیاں دور کرتا چلا گیا تھا۔ اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہے تو ضرور ملے گی، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، خوش رہا کرو اور مجھے بھی رکھو۔ بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کافی الجھی لگ رہی ہو، مجھے صحیح سے وقت نہیں دے رہی ہو، میرے آتے ہی کمرے سے بھاگ جاتی ہو۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی کمرے میں قید کر کے اپنا پاس رکھوں گا اور پھر دن رات میری شدتیں تم پر نچھاور ہوں گی، جب تمہیں احساس ہوگا کہ یوں دور دور بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کر چکے ہو، جس کا خمیازہ ہر پل میری غربت، میرے حصار اور میری شدتوں کے خمار میں گزارنا ہوگا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے شدت جذبات سے چور بہوجل لہجے میں بولتا شبانہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا کہ اس کی تیز سے چلتی اکھڑی سانسیں شاہنواز کو اپیل کر رہی تھی۔ تبھی اس نے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھر کے شبانہ کے کالر بون پر ہلکے سے دانت گاڑے تھے کہ شبانہ کی سسکی نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر خمار آلود نگاہوں سے شبانہ کو دیکھا جو ہزار دھنک رنگوں میں نہائی آنکھیں موندے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ بڑا گستاخ لفظ نکالا ہے ان ہونٹوں سے، شاہنواز نے اس کے ادھ کھلے ہونٹوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ آپ کی وجہ سے، شبانہ نے آنکھیں کھول کر
لرزتے ہونٹوں سے کہا، سزا تو بنتی ہے، اور وہ اس کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں جھانک کر آگاہ کرتا بولا، آپ کی کیا سزا ہے؟ شبانہ نے آنکھیں دکھائیں، جو میں کرنے کا کہہ رہا ہوں، بدلے میں تم بھی وہی کرنا۔ شاہ نواز محسور کن مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس پر جھک کر شبانہ کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ شبانہ ایک دم تڑپ اٹھی، اسے دور دھکیلنا چاہا، پر وہ اس کے ہاتھوں کو قید کیے بریڈ کراؤن سے لگائے اپنی سزا دینے پر تلا تھا۔ جب کسی طور پر مزاحمت کام نہ آئی تو کوشش تر کرتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ کافی دیر بعد وہ شبانہ کی نڈال ہوتی حالت کے پیش نظر دور ہٹا۔ پیاس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اس کے دور ہوتے ہی وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی اور پھر اپنی بکھری سانسیں ہموار کرنے لگی۔ چلو اب تم مجھے سزا دو، شاہ نواز شریر مسکراہٹ سے بولا، مجھے نہیں دینی سزا، مجھے تو لینی ہے۔ وہ بضد ہوا اور کروٹ لے کر شبانہ کو اپنے اوپر جھک چکا تھا۔ اس کی سلکی بال دونوں پر بکھرے تھے، وہ ایک ساتھ اس کی کمر کو جکڑے، دوسرے سے بال اس کے چہرے سے ہٹاتا چاہت سے چور آواز میں بولا، ٹھیک ہے۔ بادل نہ خواستہ شبانہ مان گئی تھی، جبکہ شاہ نواز نے اس کے یوں مان جانے پر ایبروز اچکائی۔ سزا میری سزا جیسی ہونی چاہیے، ورنہ میں ڈبل حساب لوں گا، شاہ نواز نے وارن کیا، جبکہ وہ جو گال پر ننھا منا سا بوسہ دینے کے بارے میں سوچ چکی تھی، اس کی شاہ نواز کی بات پر حلق تر کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جانب سے پیش قدمی شاہ نواز کو دنیا بھلا دے گی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی قربت میں بہکتا چلا جائے گا، جسے روکنا شبانہ کے بس میں نہ تھا۔ کوئی نہیں دے رہی سزا میں، وہ آنکھیں گھماتی بولی، ٹھیک ہے، پھر دوسری شادی جان لے لوں گی آپ کی۔ شبانہ اس کی بات کاٹ کر تیش کے عالم میں بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی شدت اس کی شرٹ گریبان سے پکڑ کر غرائی اور لمحے میں اس کے لبوں پر جھکی تھی۔ وہ جو جانتا تھا کہ یہی ہونے والا، اس کی حرکت پر شاہ نواز کی آنکھیں مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ شبانہ پیچھے ہٹتی، وہ اس کی کوشش ناکام بناتا، ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جا کر دباؤ بڑھاتا، اس کے پاس لبوں کو مضبوط گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ کمر کے گرد اس کا حصار تنگ کرتا ہوتا جا رہا تھا اور لبوں کی چاشنی امرت کی صورت اس پر جھکا شبانہ کی سانسوں پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت میں وہ سانس لینے کے لیے مچلنے لگی تھی، جو اب مزید گستاخیوں پر اترتا، اس کا سانس سینے میں الجھتا، اسے شرمانے لجانے پر مجبور کرتا، اپنی پناہوں میں بے بس کیے ہوئے تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے کان میں سرگوشیاں اڑیلتا، شبانہ کو اپنے لمس اور اپنے جذبات سے معتبر کر چکا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ کر مسکرا اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔